السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج ایک بیڈ نیوز یہ ہے کہ ابھی چیپٹر نمبر 16 سٹارٹ نہیں ہو رہا، بلکہ ابھی تو چیپٹر 15 کے بہت سے پیجز پڑے ہوئے تھے۔ اینڈ جب میں نے 16 ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ اوپن کی، دین میں نے دیکھا کہ یہاں پر تو ابھی 15 کے پیجز ختم ہی نہیں ہوئے۔ لائک جس ویب سائٹ سے میں نے ڈاؤن لوڈ کی تھی وہاں پر لکھا ہوا تھا باقی آئندہ۔ آپ لوگ میرے چینل میں جا کے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، بٹ سٹل، اور وہاں پر مجھے لگا تھا کہ یہاں پر تو ختم ہو گئی ہے، اب 16 سٹارٹ کرنا ہوگا چیپٹر۔ لیکن جب 16 کھولی ہے تو یہاں پر یہ اوپر لکھا ہوا بھی ہے، آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں، قسط 15 بقایا صفحہ جات۔ تو پھر میں نیچے کرتی گئی، اسکرول کرتی گئی تو ابھی بہت سارے پیجز پڑے ہوئے ہیں جو کرنے ہیں کور۔ اس لیے پھر میں نے کہا کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایپیسوڈ میں اپلوڈ کر چکی تھی۔ پھر میں نے دیکھا تھا ہو تو کچھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن تھینک گاڈ کے پیجز کافی پڑے ہوئے تھے، ورنہ چیپٹر 16 کو بھی یہیں سے سٹارٹ کرنا پڑتا۔ تو پھر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ چیپٹر 16 اب کل سٹارٹ ہوگا، اور ابھی ہم چیپٹر 15 کو ہی ختم کریں گے۔ تو فائنلی آج جو ہے چیپٹر 15 کی ایپیسوڈ لاسٹ ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا بٹ کل نہیں ہوئی، اور آئندہ میں پہلے ہی چیک کر لیا کروں گی کہ باقی قسطوں میں تو ایسا نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے تو پھر میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی، کیونکہ انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے نا اپنی۔ اب میری یہ غلطی تو ہے، لائک مجھے دیکھنا چاہیے تھا، بٹ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے۔ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، تو ہے بھی نہیں میری غلطی، کیونکہ میں نے تو چیپٹر 15 پورا ہی ڈاؤن لوڈ کیا تھا، بٹ بعد میں 16 میں یہ آ رہا ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم چیپٹر 15 ہی پڑھ رہے ہیں۔ چیپٹر 15 جو ہے وہاں پہ ختم ہوا تھا نا کہ مالا کو ایک دم ریئلائز ہوتا ہے کہ جو قابل کے اس پہ نشان بنا تھا قابل کے ہاتھ پہ، وہ تو نگینہ بیگم کے بھی بنا ہوا ہے۔ تو وہ ساری باتیں یاد کرتی ہے اور کہتے ہیں ابارشن کروانی ہے، تو وہ سین میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں تھوڑا سا یہ، ٹھیک ہے، پھر میں نیچے پڑھتی ہوں۔ تو چلیں پھر کرتے ہیں سٹارٹ۔ میری پوتی کو مت مارنا، وہ بہت قیمتی ہے۔ بوڑھے ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ رکھا تھا۔ ساری دنیا ایک دم سیاہ اور سفید ہو گئی تھی، سارے رنگ غائب ہو گئے تھے، سب واضح تھا، صاف اور شفاف۔ بس اسٹاپ تک پہنچتے ہی وہ رکی، گہرے سانس اندر کھینچے، 1 2 3، پھر موبائل اسکرین روشن کی۔ وہ گوگل میپس نہیں کھول رہی تھی، وہ ایک نمبر ملا رہی تھی۔ مجھے ایک اپائنٹمنٹ چاہیے، اس کی آواز کپ کپ آئی، ابارشن کے لیے۔ یہاں پر پچھلی ایپیسوڈ 47 ختم ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا باقی آئندہ، اب یہاں سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے۔ ماہر فرید کے کیف جمال بننے سے 3 ماہ پہلے استنبول۔ یہ استنبول شہر کا معروف کاروباری مرکز لیونت تھا۔ لیونت میں جہاں سڑک کے عین اوپر بہت سے کمرشل دفاتر بنے تھے، وہیں بہترے کاروباری افراد نے اپنے آفس مین روڈ سے دور رہائشی کالونیوں کے اندر بنے ولاز میں قائم کر رکھے تھے۔ اس کا ایک مقصد ٹریفک کے بے ہنگم شور اور آلودگی سے خود کو محفوظ رکھنا تھا، بالخصوص ان افراد کے لیے جن کا کام تخلیقی نوعیت کا تھا۔ اس کا دوسرا مقصد پرائیویسی تھا۔ یہاں کے کاروباری افراد نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ملاقاتی سرِ عام ان کے دفاتر میں داخل ہوں۔ اس شہر کے باسیوں کو اپنی پرائیویسی میں درار پڑنے کا خوف ہمیشہ لاحق ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک ولا سرمئی 4 دیواری سے گھرا تھا، اور اس کے سیاہ گیٹ پر اس کا نام جعلی حروف میں درج تھا، کیف، KAIF۔ یہ قاسم علی امتیاز فرید کے نام کے پہلے حروف سے بنایا گیا تھا، جو اس آرکیٹیکچرل فرم کی پہچان بن چکا تھا۔ تقریباً 1.5 برس پہلے ماہر فرید نے اس شہر میں منتقل ہونے کے بعد اس فرم کی بنیاد رکھی تھی، اور ان 1.5 برس میں اس عمارت کے قد و خال میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ پھیکی سرمئی دیواریں جو کسی قسم کے سبزے سے خالی تھیں۔ زارینہ فرید اپنے آفس میں کھڑی ٹہلتے ہوئے فون پہ بات کر رہی تھی۔ شیشے کے دروازے کے باعث
باہر سے گزرتی شبنم بنا کسی دقت کے اس کو دیکھ سکتی تھی۔ وہ چند ماہ پہلے یہاں آئی تھی اور پھر اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا تھا۔ شبنم چند کاغذات لیے ماہر کے آفس کی طرف جا رہی تھی، ایک کینہ نظر زارا پہ ڈالی، پھر آگے بڑھ گئی۔ ہال کے اختتام پہ بنا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر ہینڈل گھمایا، دروازہ چوکھٹ سے جدا ہوا اور اندر کا منظر واضح ہوا۔ وہ میز کے کنارے جھکا کھڑا ایک گرافک ٹیبلٹ پر انگلی سے سوائپ کر رہا تھا۔ نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا اور سوالیہ آبرو اٹھایا۔ 15 جولائی، وہ جتا کے کہتی قریب آئی اور ایک کاغذ اس کے سامنے رکھا۔ ہمیں اپنا ڈیزائن 15 جولائی تک پیش کرنا ہے۔ ماہر کی نگاہ کیلنڈر کی طرف اٹھ گئی۔ جنوری کا صفحہ سامنے تھا۔ ہمارے پاس 5 ماہ سے زیادہ وقت ہے۔ پھر غور سے شبنم کو دیکھا، جیسے اس کی ناگواری کی وجہ نہ سمجھ پا رہا ہو۔ شبنم نے پہلو بدلا، پلٹ کے بند دروازے کے پار دیکھا، پھر واپس ماہر کو۔ تمہیں زارا سے کوئی مسئلہ ہے؟ وہ گہری سانس لے کر سیدھا ہوا، قلم نیچے رکھا۔ بیربل کہتا ہے۔ بیربل کو ہم سنجیدہ نہیں لیتے شبنم، نرمی سے یاد دلایا اور کرسی پر بیٹھا۔ مگر وہ متعامل ہوئی، زارا ہماری فرم کا حصہ تب بنی ہے جب ہم اسٹیبلش ہو چکے ہیں۔ اس پوزیشن کے لیے بہتر لوگ موجود ہیں۔ آفس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ عہدہ اپنی کزن کو دیکھ کر زیادتی کی ہے۔ میری کزن یا فارنر؟ وہ اب کف کے بٹن کھول رہا تھا۔ فارنر، اس نے پہلو بدلا، وہ ناخوش لگتی تھی۔ ترکش قوم بہت ریسسٹ ہے ماہر بے، ان کو صرف وہ فارنر پسند ہے جن کے پاس ڈالرز ہوتے ہیں۔ یہ قوم ڈالرز کے لیے اپنے ماں باپ کو بھی بیچ سکتی ہے۔ پاؤنڈز، اس نے تصحیح کی، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ زارا جب سے آفس میں آئی ہے، ہمارے آفس کے ماحول میں ڈرامہ بھر کیا ہے۔ زارا اپنے کام میں بہت اچھی ہے۔ وہ آستین کے کف پیچھے موڑ رہا تھا۔ وہ آپ کے بارے میں بہت پوزیسو ہے، آپ سے ملنے والی ہر خاتون انویسٹر کی وہ تحقیق کرتی ہے، شبنم خفگی سے کہہ رہی تھی۔ اور اگر میں اس کو انفارمیشن نہ دوں تو وہ مجھے دھمکیاں دیتی ہے۔ ماہر نے گہری سانس لی اور پیچھے کو ہو کے بیٹھا۔ زارا کو ہمیشہ سے انسانوں کے بارے میں جاننے کا تجسس ہوتا تھا۔ ہمیں فرید ہولڈنگ میں جب بھی کسی کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے ہوتی تھی، ہم زارا کو کال کرتے تھے۔ زارا میری بہترین دوست ہے اور وہ یہ سب کیف کے لیے کر رہی ہے۔ اس نے ناک سکوڑتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ یہ سب آپ کے لیے کر رہی ہے، وہ کسی کو آپ کے قریب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ ٹیک لگائی، دھیرے سے مسکرا دیا۔ میرے قریب کوئی بھی نہیں ہے۔ بیربل کہتا ہے کہ زارا کرائسس میں ہمیشہ چھوڑ دینے والوں میں سے ہے۔ وہ یہاں بھی تب آئی ہے جب آپ اپنے قدم جما چکے تھے۔ اس نے کیف کا وہ وقت نہیں دیکھا جب آپ یہاں نہیں تھے۔ اور ترکش انویسٹرز مجھے ایک امیر آدمی خیال کر کے صبح شام اس ولا کا چکر لگایا کرتے تھے۔ وہ یاد کرتے ہوئے مسکرایا۔ اب کی بار شبنم بھی دھیرے سے مسکرائی۔ اور وہ آپ کی اجازت کے بغیر اوپر اسٹڈی میں چلے جایا کرتے تھے، آپ کے سگارز اور گھڑیاں چرا لیتے تھے۔ وہ تو جب ہم نے یہ باتیں مشہور کی کہ آپ نفسیاتی مریض رہ چکے ہیں تو ایسے لوگوں سے جان چھٹی، ورنہ وہ آپ کو یہاں اسٹیبلش نہ ہونے دیتے۔ اس نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ میں اپنی قوم سے واقف ہوں ماہر بے، ہم فطرتاً سست اور وعدہ خلاف ہیں، محنت سے بھاگتے ہیں اور ڈالرز کی پوجا کرتے ہیں۔ یہاں لندن کی نسبت تعلیم بہت کم ہے، اسی لیے لوگوں میں بنیادی ورک ایتھکس نہیں ہے۔ پھر بھی وہ آگے کو جھکی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس عہدے کے لیے زارا سے بہتر کوئی ترک شخص ہو سکتا تھا۔ وہ کیف کے لیے یہاں نہیں آئی، وہ آپ کے قریب ہونے کے لیے یہاں آئی ہے۔ اور میرے قریب کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ہاتھ باہر ملائی، ٹیک لگائے، اسی انداز میں مسکرایا۔ شبنم نے گہری سانس لی، پھر افسوس سے سر جھٹکا۔ ماہر بے کو سچ سننا پسند تھا۔ اس آفس میں سچ بولنے پہ پابندی نہیں تھی۔ وہ سائیکوپیتھ ود ڈالرز مشہور تھا اور اسے کچھ بھی سننے سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن زارا پہ اس کا بھروسہ کرنا شبنم کو ایسے ہی بے چین کر دیتا تھا۔ آپ کی زندگی میں واقعی کوئی نہیں ہے؟ شبنم نے اینک کے پیچھے سے مشکوک انداز میں آنکھیں چھوٹی کیں۔ ماہر نے شانے اچکا دیے۔ شبنم انہی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ وہ واقعی تنہا تھا یا اس کو بتا نہیں رہا تھا کہ کہیں وہ زارا کو نہ بتا دے۔ پھر وہ پلٹنے لگی جب اچانک یاد آیا، ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ آپ کے آفیشیل ای میل پہ ہر ہفتے فرید ہولڈنگ کے سٹاف کی ای میلز آتی ہیں۔ جانتا ہوں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماہر فرید نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ جب سے لندن چھوڑ کے آیا تھا، اس کا پرانا سٹاف اس کو اکثر میلز لکھتا تھا۔ فرید ہولڈنگ کے اکاؤنٹس درست نہیں جا رہے تھے، کوئی شخص غبن کر رہا ہے۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں مالک فرید کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا اصل باس واپس آ جائے۔ آپ کو یقین ہے نا کہ آپ کے انکل آپ کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ نہیں کر رہے؟ ماہر نے ایک سخت نگاہ اس پہ ڈالی۔
مالک بہت کچھ ہو سکتے ہیں، بددیانت نہیں۔ یہ لوگ موقع پرست ہیں، خوشامد درباریوں کی طرح، جو کسی ملک بدر ہوئے حکمران کو واپس آنے کی ترغیب صرف اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ موجودہ حکمران کا تختہ الٹ سکے اور وہ تماشا دیکھ سکیں۔ یقیناً مالک ان سے محنت کرواتا ہے، اس لیے وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اب میں کام کر لوں؟ شیور۔ اور ہاں، ایک لڑکی نے مجھے کئی دفعہ آپ کے لیے ای میل لکھی ہے کہ کیف کی ویب سائٹ پہ دیے گئے ایڈریس پہ۔ وہ فون اسکرین پہ بٹن دبانے لگی۔ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ایک نئی انویسٹر؟ وہ قدر اکتا کے کہتے ہوئے سامنے اسکرین پہ جھکا۔ شاید کوئی ٹین ایجر ہے، عجیب سا نک نیم ہے اس کا۔ شبنم بڑھ کے سنانے لگی۔ I died on my birthday۔ وہ چند لمحے کیز دباتا رہا، نگاہیں اسکرین پر مرکوز رہیں۔ ذہن نے دھیرے دھیرے اس کو جذب کیا اور پھر ایک دم اس نے سر اٹھایا۔ ساری دنیا جیسے برف کی تہوں میں دب گئی۔ اب ہر طرف سفید سا سناٹا تھا۔ لاہور۔ اس وقت جب ماہر فرید اس گمنام ای میل کو جذب کر رہا تھا، لاہور کے ایک بنگلے میں مہندی کا فنکشن جاری تھا۔ لان کو گیندے کے پھولوں اور جگمگاتی بتیوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ اسٹیج پر ایک گوٹے کناری سے سجا بورڈ آویزاں تھا جس پر سہیل کی مہندی درج تھا۔ گھاس پر فرشی نشستیں بچھی تھیں، زرد مخمل کے گاؤ تکیے، گلابی اور نارنجی کشن، گانوں کی آوازیں، مہندی کی خوشبو۔ ایک طرف سجی بوفے ٹیبل جن سے حلوہ پوری اور باربیکیو کی مہک اٹھ رہی تھی۔ کھانا بھی کھلا نہیں تھا، سو وہ جگہ ویران تھی۔ مہمان لان میں بیٹھے تھے، لڑکے لڑکیاں نیچے زرد چادر پر اور بڑی عمر کی خواتین جو اٹھتے بیٹھتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی تھیں اوپر صوفوں پر براجمان تھیں۔ ایک جانب مہندی والی لڑکی کون ہاتھ میں پکڑے باری باری لڑکیوں کے ہاتھوں پر نقش و نگار بنا رہی تھی۔ آنٹی، آپ مہندی لگوائیں گی؟ سہیل کی بہن ان مہمر خاتون کی طرف آئی اور مسکرا کے نگینہ بیگم سے پوچھا۔ نہیں بیٹے، آپ لگواؤ۔ نگینہ بیگم نے بھی مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ وہ انہی کرسیوں کے وسط میں بیٹھی تھیں، بار بار ایک خاموش نگاہ حورِ جہاں پہ ڈالتی جو کسی دوسرے خاتون سے باتیں کرنے میں مشغول تھیں۔ انہوں نے نگینہ سے سلام کے علاوہ کلام نہیں کیا تھا۔ وہ انہیں پسند نہیں کرتیں، وہ جانتی تھیں۔ حورِ جہاں جیسے تسبیحات پڑھنے والے لوگ نگینہ بیگم کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کو خود بھی اس ناپسندیدگی کی وجہ معلوم نہ تھی، بس ایک اندیکھی سی قوت تھی جو ان لوگوں کو نگینہ بیگم کے قریب آتے ہی رخ موڑنے پہ مجبور کر دیتی، جیسے دو ایک جیسے مقناطیس ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں۔ امی؟ دفتر ساتھ رکھی خالی نشست پہ کوئی آ کے بیٹھا۔ نگینہ نے چہرہ موڑا اور پورے دل سے مسکرا دیں۔ آپ آ گئے؟ وہ مسکرایا نہیں، بس خاموش بیٹھا رہا۔ آپ نے اتنا اصرار کیا تھا تو فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نگاہ اسٹیج پہ جمی تھی۔ دولہا سہیل گردن میں نارنجی دوپٹہ ڈالے ہنستے ہوئے اپنی کزنز کے جھرمٹ میں بیٹھا تھا۔ وہ اس سے کسی رسم کے پیسے وصول کرنا چاہ رہی تھیں اور وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ زیاد سلطان کی نظر اس کی دلہن کی طرف اٹھی۔ نارنجی اور گلابی دوپٹہ سر پہ جمائے وہ پیاری سی لڑکی تھی۔ اس کے بال سیاہ تھے اور ہاف بندھے تھے، لیکن آنکھوں میں کانچ کے جیسے لینز لگے تھے۔ جاری اس کو نہیں معلوم تھا کہ سیاہ آنکھوں سے زیادہ حسین کچھ نہیں ہوتا، اور اگر وہ بال اوپر اونچی پونی کی صورت باندھتی تو شاید۔ زیاد نے سر جھٹکا۔ ہر چہرے میں اس کا عکس تلاشنا چھوڑ دو بیٹے، 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کے قریب سرگوشی کی۔ کس کا عکس؟ سہیل کی بہن جو گھوم کے پیچھے سے آ رہی تھی ایک دم چہک کے بولی تو وہ دونوں چونکے۔ گردن موڑ کے دیکھا۔ زیاد سلطان کی رنگت پھیکی ہوئی، البتہ نگینہ بیگم عمر کے حصے میں تھی جہاں خاندان والوں کی ہر بات کا جواب انہیں دینا آتا تھا۔ زیاد کی منگیتر کی بات کر رہی ہوں، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی نا، آپ کو نہیں معلوم؟ اوہ سوری۔ وہ شرمندہ ہوئی، آگے ہو کے ایک نارنجی دوپٹہ زیاد کو تھمائے اور جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ زیاد نے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ یہ آپ نے خاندان میں کیا مشہور کر دیا ہے کہ میری منگنی ہو گئی تھی لیکن پھر منگیتر مر گئی تھی؟ وہ قدرے خفا ہوا۔ یہ مجھ سے پہلے کبیرہ نے مشہور کیا ہے، اس نے اپنے جادوگروں سے آپ کے بارے میں معلوم کروایا تھا۔ وہ تلخی سے کہہ رہی تھیں۔ جنات کی رپورٹس کچی پکی ہوتی ہیں۔ اس کو یہی رپورٹ ملی کہ انگلینڈ کی کسی لڑکی میں آپ دلچسپی رکھتے تھے اور وہ مر گئی۔ ہم نے صرف اس کو رسمی شکل دی ہے۔ اب کہ ان کی آواز مزید دھیمی ہو گئی تھی۔ ایک تو کبیرہ، اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔
جب آپ شادی کا سوچو گے تو سب کے منہ خود بخود بند ہو جائیں گے۔ نگینہ بیگم ٹھہر گئیں، گردن ترچھی کر کے کچھ دیکھا، بلکہ کسی کو دیکھا۔ وہ جو میرون لباس والی لڑکی ہے نا، مجھے وہ آپ کے لیے پسند ہے۔ زیاد سلطان کی نگاہ بے اختیار اس طرف اٹھی۔ اس وقت اس کی پشت اس طرف تھی۔ چوڑی دار آستین والے مہرون کامدار لباس والی لڑکی کلاہیوں میں گجرا پہنے ایک لڑکی کا ہاتھ تھامے اسے اندر لے کر جا رہی تھی۔ دوسری لڑکی جس کے بال چھوٹے تھے چہرے سے خفا دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بے اختیار گردن موڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ نگاہ اس کے پیروں پہ جا رکی۔ وہ نازک مہرون ہیلز میں مقید تھے۔ اب وہ پیر زینے چڑھ رہے تھے۔ پھر وہ برآمدے تک پہنچے اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھول کے اندر غائب۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنی زندگی پرانی چھوڑنا چاہتے ہو، اس پیشے کو ترک کرنا چاہتے ہو۔ وہ بند ہوتے دروازے کو دیکھ رہا تھا جو ابھی تک جھول رہا تھا اور وہ اس کے کان میں کہہ رہی تھی، ان 1.5 برسوں میں آپ نے کوئی نئی جاب نہیں لی، بس پرانی جابس مکمل کی ہیں۔ اس پیشے میں قتل کو جاب اور جس کا قتل کرنا ہو اس کو مارک کہا جاتا ہے۔ اگر واقعی اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہو تو آپ کو ایک اچھی لڑکی چاہیے، وہ آپ کی اصلاح کرے گی، آپ کا ہاتھ تھام کے بہت محبت سے آپ کو اس سب سے نکالے گی، پھر آپ بھی نارمل زندگی گزار سکو گے۔ جھولتا دروازہ اب دھیرے دھیرے ساکھ تو رہا تھا۔ یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ان کی سرگوشی زیاد سلطان کے کان میں کسی نغمے کی طرح گونجی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا، کوئی ٹرانس سا تھا۔ دھیرے سے اٹھا اور اس دروازے کی جانب بڑھ گیا جس کے پار وہ گم ہوئی تھی۔ گھر کا اندرونی حصہ بھی بتیوں اور گیندوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ دونوں لابی میں لگے آئینے کے سامنے کھڑی تھیں۔ میرون لباس والی مالا سینے پر بازو لپیٹے افسوس سے ماہی کو دیکھ رہی تھی جو آنکھوں میں آنسو لیے اپنے عکس پہ نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اتنی کیا قیامت آ گئی ہے ماہی؟ وہ جیسے تھک چکی تھی۔ کم بخت پارلر والی قیامت ہی تو لے آئی ہے، سارے بال خراب کر دیے میرے۔ وہ شدید خفا تھی۔ مالا اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی، وہ اسے قدرے دراز قد تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پہ رکھے اور آئینے میں ماہی کے عکس کو دیکھا۔ ماہی کے بال بہت چھوٹے کٹے تھے، اس کے بال مختلف تھے، لمبے ڈھیلے مصنوعی کرلز ڈالے ایک کندھے پر سامنے کو پڑے تھے۔ کانوں میں بڑے بڑے سلور کے جھمکے ان کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ 3 گہرے سانس لو، شاباش۔ سانس نہیں کی، اس کی جان لینی ہے میں نے۔ کینیڈا ہوتا تو اس کو سوئی کر دیتی۔ ماہی جب سے کینیڈا جا کے رہنے لگی تھی ایکسپیٹس کی طرح بات پہ سوئی کرنے کی دھمکی دیتی۔ وکیل کا خرچہ کتنا ہوتا ہے اور کسی کو سوئی کرنے میں کتنی خواری پیش آتی ہے، اس ذکر کو وہ گول کر دیتی۔ گہرے سانس لو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کل اس کے سیلون واپس جاؤں گی اور اس کمبخت کو کافی میں زہر ملا کے دوں گی۔ ہاں، وہ اس کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ دفتر آئینے میں ایک تیسرا عکس ابھرا۔ مالا نے چونک کے پیچھے دیکھا، سلور جھمکا چھن سے بجا۔ ایک آدمی وہاں سے چلا رہا تھا، اندھیرے سے روشنی کی طرف۔ سانولی رنگت، دراز قد، بھورا کرتا، گردن میں نارنجی دوپٹہ جو تمام لڑکوں نے پہنے ہوئے تھا۔ مالا کی نگاہ اسے ملی تو اسے سوالیہ آبرو اٹھائے۔ کیا ہوا، خیریت؟ وہ قریب آ رہا تھا۔ مالا نے شانے اچکائے۔ کیا ہوا، خیریت؟ وہ قریب آ رہا تھا۔ مالا نے شانے اچکائے۔ چاپ چاپ۔ 2 انگلیوں کی کینچی بنا کے ماہی کے بالوں کی طرف اشارہ کیا اور جھرجھری لیتی فون کی طرف متوجہ ہوئی جو مسلسل بج رہا تھا۔ زیاد بھائی؟ ماہی البتہ فوراً سے سنبھل کے پلٹ گئی، پلکوں پر اٹکا آنسو اندر اتار دیا۔ کیسے ہیں آپ؟ میں اچھا ہوں، آپ دونوں کیسی ہیں؟ بس یوں ہی۔ وہ جبراً مسکرائی، پھر مالا کو دیکھا۔ وہ موبائل پر بٹن دبا رہی تھی، جھکے چہرے پر برہمی تھی۔ ظہیر کسی نئے مسئلے کا بتا رہا تھا۔ 2 دن کے لیے وہ ریسٹورنٹ کیا چھوڑاتی، کوئی نہ کوئی مسئلہ شروع ہو جاتا۔ مالا؟ اس نے جوتا اس کے پیر پر رکھا۔ مالا نے سر اٹھایا، ایک سنجیدہ نظر زیاد پہ ڈالی۔ فائن، ایکسکیوز می، میں ذرا کام کر رہی ہوں۔ سر واپس فون پہ جھکا دیا۔ اب وہ CCTV ایپ کھول کے اوشن کے کیمراز چیک کر رہی تھی۔ آپ کی کتاب کے بارے میں پڑھا تھا، اچھا لگا، ماہی براہ بات بولی۔ اوہ ہاں، تم مجھے انسٹا پہ فالو کرتی ہو نا؟
وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر سے ایک نظر مالا کو دیکھا۔ وہ ماتھے پر بل لیے فون پہ جھکی تھی۔ میں چلتا ہوں، انجوائے۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ ماہی نے اسے راہداری میں مڑتے دیکھا اور جب وہ نگاہ سے اوجھل ہو گیا تو وہ مالا کی طرف پلٹی۔ یہ ہمارا کزن ہے، سیکنڈ کزن سے ہی، لیکن تم اتنی روڈ کیوں ہو رہی تھیں؟ مالا نے سبز آنکھیں اٹھا کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں کام کر رہی ہوں۔ پھر گہری سانس لے کر فون نیچے کیا۔ اور مجھے اس سے اچھی وائب نہیں آئی تھی۔ مطلب؟ ماہی الجھی۔ اس نے جواب نہیں دیا، آنکھیں بند کر کے ناک سے سانس اندر کھینچا جیسے کچھ سونگھا ہو، جیسے فضا میں کچے گوشت کی مہک ہو۔ ہر انسان کی ایک وائب ہوتی ہے، ایک انرجی، اور اس کی وائب میں کچھ ایول سا تھا۔ اب چلو، ماں ناراض ہوں گی، پہلے تم نے اتنا وقت سیلون میں لگا دیا۔ وہ اب خفا ہو رہی تھی۔ مائی کو سیلون کے ذکر پہ اپنا غم پھر سے یاد آ گیا۔ وہ دونوں آگے بڑھ گئیں۔ راہداری کے دہانے پہ ستون کی آڑ میں کھڑا زیاد سلطان جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ ساکت جامت، استنبول۔ فرید لار نامی اپارٹمنٹ کے لیونگ روم کے سیاہ پردے برابر تھے۔ وہ بے چین سا دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا، سیاہ پینٹ پہ ہم رنگ ہائی نیک پہنے، آستین پیچھے کو موڑے، وہ بار بار بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ دفتر ڈور بیل بجی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بے یقینی سے کھڑا رہ گیا۔ کیا یہ سچ تھا؟ اگلے ہی لمحے وہ تیر کی طرح دروازے کی طرف لپکا۔ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی، اونچی پونی اور سیاہ آنکھوں والی۔ سبرینا؟ بے یقینی تھی۔ یہ وہ نہیں ہو سکتی تھی، یہ وہی تھی۔ لاہور۔ سلطان منزل ہمیشہ کی طرح اندھیروں میں ڈوبی تھی اور اس کی فضا بوجھل اور نور سے خالی تھی۔ نگینہ بیگم اپنے تخت پہ بیٹھی دوا کی شیشی سے گولیاں نکال رہی تھی۔ سامنے کھڑکی کے ساتھ آرم چیئر پر زیاد سلطان بیٹھا تھا۔ وہ خاموش تھا، گمسم نگاہیں بند پردوں پہ جمی تھیں اور ان پردوں پر جیسے ایک فلم سی چل رہی تھی۔ مہندی کا فنکشن، رنگوں اور کمکوں سے سجا لان، اور اس میں موجود ہر مہمان سے ممتاز وہ میرون لباس والی لڑکی۔ وہ کبھی چند لوگوں کے جھرمٹ میں دکھائی دیتی تھی، کبھی وہ کرسیوں کے دائرے میں بیٹھی مسکرا کے کسی کے سوال کا جواب دے رہی ہوتی۔ اس کے ارد گرد لڑکیوں کا جھمگھٹا لگا تھا۔ اس کی گردن اٹھی ہوئی اور چال پر اعتماد تھی۔ وہ سکون سے سب کے سوالات کا جواب دے رہی تھی۔ وہ چند لمحوں میں ہی جان گیا تھا کہ وہ اس خاندان میں ایک سیلیبریٹی تھی، کیونکہ وہ سب سے کامیاب لڑکی تھی۔ وہ اپنا ریسٹورنٹ چلا رہی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ وہاں نوکری کرتی ہے، البتہ اکثریت کا خیال تھا کہ ریسٹورنٹ اس کا اپنا ہی ہے، بس نظر لگنے کے ڈر سے حوریں جہاں اصل بات نہیں بتاتی ہیں۔ زیاد سلطان کی نگاہیں اس کے تعاقب میں تھیں۔ وہ جہاں بیٹھتی محفل لگ جاتی۔ خاندان کے لڑکے بالخصوص بار بار اس کے پاس آتے، یہ پوچھنے کہ وہ کیسے کامیاب ہوں گے۔ کوئی بزنس میں ترقی کرنا چاہتا تھا، کوئی انٹرپرینر بننا چاہتا تھا، کوئی سوشل میڈیا سے پیسے کمانا چاہتا تھا۔ وہ ان سب کے لیے ایک رول ماڈل تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ چونکا۔ پردوں پہ بنا رنگین چمکتا دمکتا عکس غائب ہو گیا۔ وہ سلطان منزل کے اندھیروں میں لوٹ آیا۔ سرکار؟ دھیرے سے جگہ سے اٹھا اور ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا، پھر ان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھاما، اس کو آنکھوں سے لگایا۔ سرکار، مجھے معاف کر دیں۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ کس چیز کے لیے؟ ہم سے دور بھاگنے کے لیے یا سبرینا کی موت پہ ہمیں الزام دینے کے لیے؟ ہر چیز کے لیے۔ آپ اپنے اصل سے بھاگ رہے تھے زیاد۔ انہوں نے تلخی سے مسکرا کے سر جھٹکا۔ ہر شخص ایک کام کے لیے بنا ہے، آپ کو وہی کام کرنا ہے جس کے لیے آپ بنے ہو۔ وہ مجھے کبھی پسند نہیں کرے گی۔ اس کی بھیگی نگاہیں جھک گئیں۔ وہ خوبصورت ہے، مغرور ہے، اور وہ مجھے برا سمجھتی ہے۔ سبرینا کا چہرہ ذہن سے محو ہونے لگا اور اس کی جگہ میرون لباس اور سلور جھمکوں والی لڑکی کا چہرہ نقش ہو رہا تھا۔ کوئی جیسی الٹی چھری سے اس کے دل میں اس کو نقش کر رہا تھا۔ ہر لکیر کے ساتھ دل سے خون بھی رستا تھا۔ ناپسندیدگی کو پسند میں بدلنا سرکار کے لیے مشکل ہے کیا؟ زیاد نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے انہیں دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھیں۔
آپ ایسا کر سکتی ہیں؟ ہمارے لیے سب ممکن ہے، لیکن سہرش کی قیمت آپ جانتے ہو۔ زیاد سلطان نے بہت سا تھوک نکلا۔ چند لمحے اس نیم اندھیر لاؤنج میں خاموشی سے سرک گئے۔ آپ کو اپنا پہلا بچہ مجھے دینا ہوگا۔ آپ جو کہیں گی میں کروں گا۔ اس کی آواز کپ کپ آئی تھی۔ میں آپ کی اس سے شادی کروا دوں گی زیاد، لیکن اس عمل کے ہونے تک تم ہمارا حکم مانو گے اور کسی جاب سے انکار نہیں کرو گے۔ وہ قطعیت اور تحکم سے کہہ رہی تھی۔ زیاد نے سر ہلا دیا۔ اس کام میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی ماں ہے۔ ہم عمل اس کی ماں سے شروع کریں گے۔ وہ بہت کڑواہٹ سے کہہ رہی تھی۔ عمل میں چند ماہ لگیں گے۔ آج کی ملاقات وہ بھول جائے گی جیسے وہ ہوئی ہی نہیں۔ جیسے آپ کہیں۔ اس نے ان کا ہاتھ چوما، پھر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا کیا بنا؟ اسے یاد آیا ماہر فرید کا۔ نگینہ بیگم کے چہرے پہ بہت سے رنگ آ کے گزرے۔ اس کا وقت بھی آئے گا، ابھی ہم اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے۔ ایک نگاہ اپنی دواؤں پہ ڈالی۔ زیاد شب بخیر کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ اب آپ وہی کرو گے جو ہم کہیں گے، انہوں نے پیچھے سے یاد دلایا۔ اس نے آسمان میں سر ہلایا۔ نہیں سرکار، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، میں کوئی بچہ اس دنیا میں ہی نہیں لاؤں گا جسے آپ چھین لیں۔ میں صرف کشمالہ مبین کو حاصل کروں گا، پھر ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے کسی پاک صاف شہر میں جہاں ہم اپنی دنیا آباد کریں گے، آپ سے دور، ان جاب سے دور، ایک نئی صاف ستھری زندگی۔ اس نے آج خاندان کی سب سے کامیاب، سب سے خوبصورت لڑکی دیکھی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنے کا پلان ترتیب دے چکا تھا۔ مکہ، وہ مکہ جا کے رہے گا، دنیا کے سب سے مقدس شہر میں۔ اسے اپنی ماں کی ضرورت صرف اپنے کام ہونے تک تھی، پھر وہ اس کو نہیں روک سکیں گی۔ انہوں نے صبرینہ کو اس سے چھینا تھا، وہ کشمالہ کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ وہ ایک اچھا شوہر بنے گا، وہ اس کی اصلاح کرے گی، اس کو اچھے راستے پر لے کر آئے گی، وہ اس کا ساتھ دے گی، وہ اس کے دل پہ لگے صبرینہ نامی زخم کو مندمل کرے گی۔ اتنے عرصے بعد وہ پہلی دفعہ پر امید ہوا تھا۔ وہ بالآخر اس کے ساتھ خوش رہے گا، کیونکہ کشمالہ مبین اس کو ہیل کرے گی۔ استنبول، فضا میں گلاب اور عود کی خوشبو تھی۔ اس کا منبع آتش دان پہ رکھی موم بتی کا جار تھا جو آدھی مائع بن چکی تھی۔ اس کی پگھلی موم نے بہت غور سے وہ کہانی سنی تھی جو صبرینہ اسے سنا رہی تھی۔ وہ دونوں آتش دان کے ساتھ رکھی سیاہ ونگ چیئرز پہ بیٹھے تھے۔ اس کا کافی کا مگ انچھوا رکھا تھا، جبکہ صبرینہ کا مگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی۔ مالک ہمیشہ میرے ساتھ یہی کرتا ہے، وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا۔ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا کچھ؟ مالک صاحب نے جو کیا میری حفاظت کے لیے کیا، انہوں نے میری مدد کی تھی، مجھے پروٹیکٹڈ پرسنس میں ڈلوایا، پھر میری فیملی کو وہاں شفٹ کروایا۔ لیکن صبرینہ نے گہری سانس لی۔ جیسے جیسے کوئی کیس ٹھنڈا پڑتا جاتا ہے، حکومت اپنے پروٹیکٹڈ پرسنس کی طرف سے بے نیاز ہو جاتی ہے، مہنگائی بڑھتی جاتی ہے اور ہمارے وظیفے گھٹتے جاتے ہیں۔ پروٹیکشن پروگرام میں ہزاروں گواہ پناہ لیے ہوئے ہوتے ہیں، حکومت کس کس کا خیال کرے؟ ایسے میں مالک فرید تھے جو 2 برس سے میرے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے کینیڈا میں اچھی جاب دلوا کے دی، ہر مالی مسئلے کو حل کیا۔ واٹ ایور، اس نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ وہ ہمیشہ سچ چھپا لیتا ہے۔ انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا کہ میں تم سے حقیقت چھپاؤں، انہوں نے بس اتنا کہا تھا کہ جب تک مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے میں تمہیں حقیقت نہ بتاؤں۔ اور اب وہ اداسی سے مسکرائی۔ اب مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ بھی زخمی سا مسکرا دیا۔ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ ہم اسکول ٹرپ کے ساتھ استنبول آئے تھے، میں تم سے ملنا چاہتی تھی، مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس ای میل سے مجھے پہچان لیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ ویسی ہی تھی، تر و تازہ، شفاف، سادہ۔ تم یہاں آ جاؤ، میرے پاس کام کرو۔ نہیں ماہر، جب تک کین کلر نہیں پکڑا جاتا میں غیر محفوظ رہوں گی، گمنام اسی شناخت کے ساتھ۔ اس نے سر جھٹکا۔ تم سے ملنے کا خطرہ ابھی میں نے اپنے لیے مول نہیں لیا۔ اس نے درمیانی میز پہ رکھا کینوس بیگ کھولا اور اندر سے کچھ نکالا۔ وہ جو مالک فرید کی شان میں بہت کچھ کہنے والا تھا، رک گیا۔ مجھے یہ تمہیں بہت پہلے دینا تھا لیکن میں نہیں دے سکی۔ وہ ایک البم اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھی۔
ماہر نے الجھ کے البم تھاما، پھر اسے گھٹنوں پہ رکھ کے کھولا۔ پہلے صفحے پر اس کی ماں کی تصویر تھی۔ یہ کیا ہے؟ چونک کر چہرہ اٹھایا۔ یہ شمس کو اس جادوگر سے ملا تھا جس نے تمہارے اوپر جادو کیا تھا، اور میں نے اسے شمس کے لاکر سے چرایا تھا۔ اس میں مختلف عورتوں کی تصاویر ہیں، تمہاری ماں اور دوسری 4 عورتیں۔ وہ صفحے پلٹا رہا تھا۔ ہر صفحے پہ 2 تصاویر ہوتیں، ایک خوبصورت عورت کا چہرہ اور نیچے اس کا مردہ یا زخمی چہرہ۔ اس البم میں صرف ان عورتوں کی اصل تصاویر تھیں۔ یہ مردہ زخمی چہرے والی تصاویر میں نے لگائی ہیں۔ تم ان عورتوں کو ٹریک ڈاؤن کر رہی تھیں؟ اس نے آسپات میں سر ہلایا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کو مارنے کے بعد کین کلر نے اپنا نشان بنایا تھا۔ یہ عورتیں اس نے اپنے آبسیشن کے پیچھے نہیں ماری تھیں۔ یہ وہ عورتیں جو اس نے جادوگر کے لیے ماری ہیں۔ میں نے انٹرنیٹ کی مدد سے ہر عورت کو ڈھونڈ لیا ہے۔ ان سب کی شادی تمہاری ماں سمیت کسی ایسے مرد سے ہوئی جو ان کے قابل نہ تھا۔ سحر عشق، وہ بڑبڑایا۔ اب وہ تیسرا صفحہ پلٹ رہا تھا۔ تمہاری ماں کے علاوہ باقی سب کو ان کے شوہروں نے مارا ہے۔ فیمیسائڈ، وہ بڑبڑایا۔ فیمیسائڈ عورتوں کے ایسے قتل کو کہتے ہیں جو ان کے عورت ہونے کی بنا پہ کیا جاتا ہے۔ اس میں غیرت کے نام پہ کیے جانے والے قتل بھی شامل ہیں اور محبت کے نام پہ کیے جانے والے بھی۔ ان تمام عورتوں کی تصاویر پبلک ریکارڈ کا حصہ ہیں اور ان سب کے بچے پراسرار طریقے سے غائب ہو گئے تھے۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ دل دھڑکنا بھول گیا۔ ہلال کے سوا دوسرے بچے بھی؟ حلق روندنے لگا۔ چوتھے صفحے پر اس نے البم بند کر دی۔ تم یہ مجھے کیوں دے رہی ہو سبرینا؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کھنکاری، ان میں سے ایک لڑکی ابھی زندہ ہے۔ وہ چونکا، پھر سے البم کھولا، صفحے پلٹائے۔ آخری تصویر پہ وہ ٹھہرا۔ وہ ایک ہی تصویر تھی، نیچے جگہ خالی تھی۔ یہ وہ واحد لڑکی جس کی تصویر مجھے نہیں مل سکی کیونکہ یہ انٹرنیٹ پہ اپنی تصویر شیئر نہیں کرتی۔ نہ مجھے اس لڑکی کے نام سے کوئی فیمیسائڈ کا کیس ملا ہے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ زندہ ہے اور سرکار کا اگلا ٹارگٹ ہے۔ یقیناً سرکار اس پہ جادو کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر تم نے کچھ نہ کیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، سبز آنکھیں، مسکراہٹ، اعتماد۔ میں کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ مرنے سے ڈرنا چھوڑ دوں، لیکن تم کر سکتے ہو ماہر۔ اس نے تصویر البم سے نکالی اور اسے اوپر لے گیا۔ وہ مکمل روشنی میں تھی۔ اس کے پیچھے کچھ ہاتھ سے لکھا تھا۔ تم اس لڑکی کو بچا سکتے ہو، اس کو ڈھونڈ کے اس کے پاس جا سکتے ہو، اس کو ساری حقیقت بتا سکتے ہو۔ ماہر نے تصویر پلٹائی۔ وہ میرا یقین نہیں کرے گی۔ ماہر فرید کا کوئی یقین نہیں کرتا۔ تصویر کی پشت پر چند الفاظ درج تھے: حور جہاں کی بیٹی کشمالہ۔ اس کی ساری دنیا ایک دم سے تھم گئی۔ ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ آصف نے مجھے بتایا تھا کہ حور جہاں کی بیٹی سرکار کو جانتی ہے۔ آصف کون؟ کوئی نہیں۔ وہ سر جھکائی تصویر کو واپس البم میں لگانے لگا۔ اگر سحر عشق سے پیدا ہونے والے بچے غائب ہو رہے ہیں تو سرکار ان بچوں کو قتل نہیں کر رہا، وہ ان کو کسی مقصد میں استعمال کر رہا ہے۔ یعنی ہلال زندہ ہے۔ اس نے البم بند کر کے ایک طرف رکھا۔ اور اگر میں سرکار کو ڈھونڈ لوں تو میں ہلال کو ڈھونڈ سکتا ہوں، اور سرکار تمہیں اسی لڑکی کے آس پاس ملے گا۔ وہ اس پہ جادو کر رہا ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ یہ لڑکی ابھی زندہ ہے، تم اس کو بچا سکتے ہو۔ میں تمہیں یہی بتانے آئی تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس البم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میرا یقین نہیں کرے گی۔ کوئی کسی اجنبی کا یقین نہیں کرتا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سا کرب اتر آیا۔ ماہر، وہ اسی نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی، اگر تم اسے یہ البم دکھاؤ گے تو وہ تمہارا یقین کرے گی۔ سچ اپنے آپ کو خود منواتا ہے، تم اس کو بچا لو گے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے سبرینا کو دیکھا۔ وہ امید سے مسکرا رہی تھی۔ اسے اس ظالم دنیا کے بارے میں ہمیشہ اچھی امیدیں ہوتی تھیں۔ تم اس لڑکی کے ساتھ وہ سب نہیں ہونے دو گے جو البم میں موجود دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوا، اور ایک دن تم یہیں اسی کرسی پہ بیٹھ کے اسے یہ سب بتاؤ گے۔ اس نے آسمان میں سر ہلا دیا۔ وہ اس چہرے کو انسانوں کے سمندر میں کہاں ڈھونڈے گا؟ 3 ماہ بعد، اسلام آباد۔ وہ ایک شاہانہ طرز کا ہوٹل سویٹ تھا۔ اس میں لیونڈر اور موتی کی خوشبو پھیلی تھی۔ عبد المالک فرید ایک بڑے صوفے پہ ٹانگ جمائے بیٹھے تھے۔ ایک بازو صوفے کی پشت پر تھا۔ ان کے سامنے کرسی پر ایک آدمی بیٹھا تھا، فربہی مائل، سر سے آدھا گھنجا، اینک لگائے اور ایسا سرمئی کوٹ پہنے جو اس پر ذرا تنگ تھا۔ ماہر آنے والا ہے؟ وہ غور سے مالک کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، وہ اسی ہوٹل میں ہے۔ وہ یہاں کیوں ہے؟
وہ اپنی بہن کو تلاش کر رہا ہے۔ اینک والے آدمی نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اسے کھوئے 2 برس ہو گئے ہیں، اغوا ہوئے بچے 2 دن سے زیادہ نہیں زندہ رہتے۔ جواباً انہوں نے بیزاری سے کندھے اچکا دیے۔ اس کی عادت ہے ہر شے کو obsession بنا لینا۔ وہ جیسے اس موضوع سے تھک چکے تھے۔ پھر اس کی سوالیہ نظر پہ مالک فرید نے گہری سانس لی۔ پھر یہ کہ مجھے ماہر کو واپس لندن آنے کے لیے راضی کرنا ہے۔ اور سچ وہ تو مجھ سے کب بتاؤ گے؟ مالک فرید کے چہرے پہ سایہ سا گزرا۔ انہوں نے جواب نہیں دیا، گردن موڑ کے باہر دیکھنے لگے۔ وہاں ایک روشن دن طلوع ہو رہا تھا۔ مالک تمہیں سچ بولنا ہوگا۔ وہ لندن واپس آئے گا تو خود ہی جان لے گا۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ سچ جاننا اس کا حق ہے، بہتر ہے وہ ابھی جان لے بجائے اس کے کہ… اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کہ فرید ہولڈنگ ایک دم سے زمین بوس ہو جائے اور ماہر بیربل تمہاری بیٹیاں ان کے سروں کی چھت تک چلی جائے۔ بہتر ہے کہ اسے سچ بتا دو، اسے ہولڈنگ میں واپس آ جانا چاہیے۔ اینک والا شخص جھکا اور میز پہ رکھے کاغذات بریف کیس میں ڈالے۔ اسے ان پیپرز کے بارے میں علم ہونا چاہیے، جتا کے کہتے ہوئے بریف کیس کو لاک کیا۔ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ وہ کمرے سے نکل رہا تھا جب ماہر راہداری میں ایک دروازے سے باہر آتا دکھائی دیا۔ اینک والا شخص جلدی سے سر جھکا کے آگے بڑھ گیا۔ ماہر نے گردن موڑ کے اسے جاتے دیکھا، پھر اندر داخل ہوا، پھر سامنے والے صوفے پر آ کے بیٹھا۔ یہ کون تھا؟ میرا CFO۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے غور سے مالک کے چہرے کو دیکھا۔ اسے وہم سا ہوا تھا کہ وہاں ایک سایہ گزرا ہے۔ ایک مسئلہ تھا، فرید ہولڈنگ کا آڈٹ ہوا تھا اور… انہوں نے سر جھٹکتے، کچھ غیر آرامدہ سا تھا ان کے انداز میں۔ کیسا مسئلہ؟ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ ان کی مسکراہٹ میں اداسی تھی۔ کیا فرید ہولڈنگ کے مالی مسئلے سن کے تم واپس آنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ میں اس وقت خود مسئلوں میں گھرا ہوا ہوں، وہ تلخی سے کہتا سامنے بیٹھا۔ بریف کیس میز پر رکھا، وہ چونک کر دیکھنے لگے۔ وہ اندر سے کچھ نکال رہا تھا۔ میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے بالآخر 3 ماہ بعد مالک فرید سے مدد مانگنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ انہوں نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور آگے کو بیٹھے۔ تمہارا کمپٹیشن ہے 15 جولائی کو، تمہیں ڈیزائن جمع کروانا ہے۔ تم کیب کے بجائے کس پہ فوکس کر رہے ہو؟ یہ البم مجھے کہیں سے ملا ہے۔ یہ مت پوچھنا کہاں سے، وہ انہیں سنے بغیر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس میں اس جادوگر کی ٹارگٹ کردہ عورتوں کی تصاویر ہیں۔ تم اور تمہارا obsession۔ مالک فرید کے چہرے پہ کڑواہٹ بکھر گئی۔ ناگواری سے اسے کھولا۔ پہلے صفحے پر رابیل کی تصاویر تھی۔ ان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا۔ ایک ایک کر کے صفحے پلٹاتے گئے۔ مجھے اس آخری لڑکی کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ اٹھ کے کنسول ٹیبل تک چلا آیا۔ لیوینڈر اور موتیوں کی خوشبو سے بنی موم بتیوں کے جار کھلے رکھے تھے۔ ماہر نے لائٹر نکالا۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ لڑکی اسی شہر میں ہے۔ 5ویں صفحے پہ وہ ٹھہر گئے، نگاہیں ساخت ہو گئیں۔ چونک کر چہرہ اٹھا کے ماہر کو دیکھا۔ وہ اپنی روح میں کہتا موم بتی کے دھاگے کو شعلہ دکھا رہا تھا۔ ہلال اسی شہر میں کوئی تھی۔ اگر میں اس لڑکی کو ڈھونڈ لوں تو مجھے سرکار کے پاس ہی کہیں مل جائے گا، اس کے پاس ہی۔ یہ لڑکی کچھ نہ کچھ جانتی ہے۔ مالک نے دھیرے سے البم بند کیا۔ ان کا چہرہ اب سپاٹ ہو چکا تھا۔ مجھے 2 دن دو، میں اس کو ڈھونڈ لوں گا۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کے عقب میں رکھی موم بتیاں جل اٹھی تھیں۔ کمرے میں پہلے سے پھیلی ٹھنڈی موم کی مہک میں جلتی موم نے شدت پیدا کر دی تھی۔ تم اس کے جانتے ہو؟ ماہر نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے انہیں دیکھا۔ 2 دن۔ انہوں نے انگلیوں کی وی بنا کے دکھائی۔ اور بدلے میں تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے ہوگا۔ ماہر کی آواز میں طنز ابھرا۔ مالک فرید بغیر پوشیدہ ایجنڈے کے کچھ نہیں کرتا۔ مالک نے جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، لمبے ڈگ بھرتے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے چہرے پہ اب اطمینان تھا۔ ہوٹل لابی میں وہی اینک اور اڑے اڑے بالوں والا شخص ان کا منتظر تھا۔ انہیں دیکھتے ہی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے ماہر کو بتا دیا؟ اینک کے پیچھے سے بغور ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھے، قیمتی پتھر جڑی سلور انگوٹھیوں والے ہاتھ باہم پھنسا لیے۔ کیا تم نے ماہر کو یہ پیپرز دکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اس نے اپنی بات دہرائی۔ مالک فرید نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، مگر وہ پہلے ہی بہت سی باتوں کے لیے مجھے معاف کرنے پہ تیار نہیں۔ میں اس کی فہرست طویل نہیں کرنا چاہتا۔ اگر اسے کسی اور سے معلوم ہوا تو وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اسے خود بتا دو۔ مالک فرید نے پتھر جیسا چہرہ اس کی طرف موڑا اور بولے تو آواز میں اطمینان تھا۔
اس کو سچ بتانا ضروری نہیں ہے. مجھے اس کو واپس لانے کا ایک اور طریقہ مل گیا ہے. مگر وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے. میں اس کی تلاش میں اس کی مدد کروں گا اور بدلے میں اس سے اس کی واپسی مانگوں گا. پھر اس کو چند دن یا ہفتے یہ کھیل کھیلنے دوں گا. جب وہ تھک جائے گا تو خود ہی واپس آ جائے گا. سچ بولنا زیادہ آسان تھا مالک. اس آدمی نے ایک افسوس بھری نظر بریف کیس پہ ڈالی جس میں چند کاغذ مقید تھے. ہر شے تمہارے ہاتھ سے نکل رہی ہے. تمہیں اس کو یہ کاغذات دکھا دینے چاہیے تھے. یہ کاغذ کوئی نہیں دیکھے گا. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مالک فرید نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی. ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا. اینک والے آدمی نے دھیرے سے سر ہلا دیا. مالک فرید نے انگوٹھیوں والے ہاتھ سے ٹائی کی ناٹ مزید ڈھیلی کی. ایک دم سے ان کا دم گھٹنے لگا تھا. یہ کاغذ کوئی نہیں دیکھے گا. انہوں نے دل ہی دل میں دہرایا. کشمالہ مبین جو اسلام آباد میں اپنے ماموں کے گھر بطور پینگ گیسٹ رہتی تھی اس وقت لیونگ روم میں کھڑکی کے ساتھ رکھی ورک ٹیبل پر براجمان تھی. سامنے ایک اسکیچ بک پھیلائے وہ پینسل کاغذ پر پھیر رہی تھی. ایک گلابی پھولوں سے سجی بیکری کا اسکیچ. اسی پل بیکری کے وسط میں خون کے چند دھبے آ گرے. ایک جھٹکے سے وہ پیچھے کو ہٹی. بے یقینی سے چہرہ اٹھایا. کھڑکی کھلی تھی اور باہر سے کسی نے خون اندر پھینکا تھا. مگر کس نے؟ وہاں کوئی بھی نہ تھا. وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی. ٹیرس ویران تھا. دور دور تک کوئی نہ تھا. البتہ کھڑکی کے باہر کی طرف دیوار پر وہی چھینٹے نقش تھے. وہ ابھی تک گیلے تھے. اسے بے اختیار تھوک نکلا. عجیب سا خوف دل کو جکڑنے لگا. نہیں، یہ کوئی جادو جنات نہیں ہے جیسے ماہی کہتے. یہ کوئی انسان ہے جو میرا تعاقب کر رہا ہے. اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے. صفورہ چند لمحوں بعد وہ کمرے میں دائیں بائیں ٹہلتی پریشانی سے فون پہ کہہ رہی تھی. وہ پچھلا باڈی گارڈ میں نے نکال دیا تھا نا، کیونکہ وہ سگریٹ بہت پیتا تھا. پلیز کسی اور کو بھیج دو. مجھے پھر سے گارڈ کی ضرورت ہے. بیکری کے اسکیچ پر گرا خون دھیرے دھیرے خشک ہو رہا تھا. 1 سال بعد موجودہ دن وینکوور. کشمالہ مبین میٹرس پر بیٹھی تھی. ابھی کچھ دیر پہلے وہ ماہر سے مل کے آئی تھی. اس کے سامنے آج بھی آئی پیڈ پہ ایک اسکیچ کھلا دکھائی دے رہا تھا. البتہ اس دفعہ بیکری کے پھول ہلکے گلابی سے جامنی ہو گئے تھے. وہ یک ٹک اسکیچ کو دیکھ رہی تھی، بالکل شل، خاموش، پلکیں جھپکائے بنا. چہرہ ایک برس پہلے کی طرح شفاف نہ تھا بلکہ اس پر چند دانے تھے. آنکھیں لائنر سے خالی اور لباس سرمئی تھا، اس کی زندگی کی طرح بے رنگ. اس ایک برس میں بہت کچھ بدلا تھا. ماں بیمار ہوئیں، پھر ان کی موت ہوئی، اس کی شادی ہوئی، وہ جدہ چلی گئی، پھر وہ وہاں سے وینکوور آئی. اور اس ایک برس میں ہونے والے ہر بڑے واقعے کی کوئی نہ کوئی نشانی اس کے سامنے اس وقت میٹرس پر بکھری تھی. زیاد کی دی انگوٹھی، وہ کینڈل جو ماہی نے شادی کے تحفے کے طور پہ دی تھی، اس بوڑھے جادوگر کا اسکیچ جسے وہ خواب میں دیکھتی تھی، جو اسکول کے پرانے ملازم شکور کے جیسا تھا، فاختہ والا نیکلس، سب کچھ واضح تھا، سیاہ اور سفید میں جلی حروف سے لکھا ہوا. لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی. سوال یہ تھا کہ یہ سب کہاں سے شروع ہوا تھا. اسے عمرے پہ آصف ملا تھا. اس روز شاید اس پہ جادو شروع ہوا تھا کیونکہ اس کو سینے میں تکلیف اٹھی تھی. پھر کیا ہوا؟ سحری عشق اور ایسے موذی جادوؤں کو میچیور کرنے میں ایک عرصہ لگتا ہے. وہ 2 برس بعد جب جادو مکمل طور پہ میچیور ہو گیا اور وہ ایک کے بعد ایک گارڈ بدلنے لگی، تب وہ براؤنیز آئیں. نگینہ آنٹی اسلام آباد آئی تھیں. زیاد سلطان کے ساتھ وہ براؤنیز لائی تھیں. وہ میٹھا نہیں کھاتی تھی لیکن اس نے وہ کھائی تھیں. ان میں کچھ تھا، جادو جو اس کے اندر اترتا گیا. پھر کیا ہوا؟ اس نے آئی پیڈ اٹھایا اور ایک نوٹ کھولا. پھر پینسل سے اس پر لکھتی گئی ہر شے جو اب تک پیش آئی تھی. سب سے پہلے ماں بیمار پڑی. ماں نگینہ آنٹی کو پسند نہیں کرتی تھیں. وہ اس رشتے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھیں. انہی دنوں وہ بچہ ماہی کو خواب میں دکھائی دینے لگا. زہیر نے اس کا کریئر ختم کر دیا. اس کو مالی نقصان ہوا. اس کو ریسٹورنٹ بیچنا تھا. اس کا مالی نقصان سرکار کے جادو کی وجہ سے ہوا یا قسمت کی وجہ سے، اب یہ اہم نہیں تھا. پینسل تیزی سے اسکرین پر چلتی تمام واقعات تاریخوں کے ساتھ رقم کر رہی تھی. نمبر جھوٹ نہیں بولتے. اس کی جاب چلی گئی اور وہ لاہور چلی آئی. وہ خاندان کی سب سے کامیاب لڑکی ناکام ہو کے گھر بیٹھ گئی. اس نے کئی جگہوں پہ کام کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکا. زیاد نے اسے پرپوز کیا. اس نے انکار کیا تو اس نے پینترا بدلا. اس نے کہا کہ وہ کسی اور سے شادی کرے لیکن وہ سب ایک جال تھا. زیاد اور اس بوڑھی عورت کا جال، وہ سادہ سی بوڑھی عورت جس پہ کوئی شک نہ کرتا تھا، وہ سب اس میں شامل تھے.
ہلال، اس کا نیکلیس، ہیپی برتھ ڈے، ہر شے واضح ہو گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، اسے اپنے زمانے کی سب سے بڑی جادوگرنی سے ملنے جانا تھا۔ مال میں بنی کافی شاپ اس صبح پر رونق دکھائی دے رہی تھی۔ سامنے بنی ایک دوسری شاپ کی کرسیوں پر کیف جمال اپنا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ گائے بگائے وہ مالا کی شاپ کو بھی دیکھ لیتا، وہ ابھی تک آئی نہیں تھی۔ دفتر کسی نے اس کے ساتھ والی کرسی کھینچی۔ کیف نے کافی کا گھون بھرتے ہوئے چہرہ اٹھایا، نوارد کو دیکھتے ہی کپ گرتے گرتے بچا۔ ماہر بھائی! وہ گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے ہو کیف جمال؟ وہ اس کو سنجیدگی سے دیکھتا سامنے بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ کیف نے دائیں بائیں دیکھا، چہرہ سفید پڑا۔ بے فکر رہو، میں نے مالا کو تمہاری فون کال کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ اس کے سامنے بہت اعتماد سے بیٹھا تھا، جینس پہ ہوڈی پہنے، ہلکی بڑی شیپ اور سفید جوگرز۔ کیف جمال کو بہت کچھ یاد آیا، ہوٹل سویٹ اور لیونڈر اور موتیے کی مہک۔ اس نے تھوک نکلا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے مجھے کال کی تھی اور میں نے آپ کے لیے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کھنکار کے کہتا واپس بیٹھا۔ کیا معلوم ماہر یہ ریکارڈ کر رہا ہو؟ کہا نا بے فکر رہو، میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا اور تم میرے راستے میں نہیں آؤ گے، تمام؟ اسی بے تاثر انداز میں کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ مالا کی شاپ کی جانب تھا۔ کیف نے فوراً سے موبائل نکالا اور انگلیاں تیزی سے ٹائپ کرنے لگا۔ ماہر فرید کشمالہ کی شاپ پہ موجود ہے۔ میسج لکھ کے زیاد کو بھیجنے لگا، پھر رک گیا۔ اگر زیاد یہاں آ گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ اس نے ماہر کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے تو، لیکن اگر اس نے زیاد کو نہ بتایا اور زیاد کو دوسرے طریقے سے معلوم ہو گیا تو اس نے میسج مٹا دیا۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچے گا۔ میں لیپ ٹاپ واپس کھول لیا، البتہ نگاہیں اب صرف ماہر فرید پہ جمی تھیں۔ وہ کاؤنٹر تک گیا، وہاں دو افراد پہلے سے کھڑے تھے۔ وہ قطار میں لگ گیا، سینے پہ بازو لپیٹے خاموشی سے دائیں بائیں دیکھے گیا۔ دفتر نگاہ کونے والی میز تک اٹھی۔ اس کے پیچھے ایک شیلف بنا تھا جس میں سیل کے لیے اس کافی برانڈ کے کچھ مگ رکھے تھے۔ ان کے وسط میں ایک پودا رکھا تھا، سفید گملے میں سجا کیکٹس۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ شیلڈن! ذہن میں ایک خیال سا پنپنے لگا۔ کشمالہ نے بنا دستک کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہسپتال کے سفید بیڈ پر لیٹی نگینہ بیگم نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ وہ تنہا نہیں تھی، اندرانی ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نگینہ بیگم بھی مسکرائیں، ان کا آدھ چہرہ پٹیوں میں بندھا تھا۔ آؤ بیٹے۔ وہ کچھ دیر چوکھٹ میں کھڑی رہی، بال پونی میں بندھے تھے اور دھلا دھلایا چہرہ مسکراہٹ سے عاری تھا۔ لمبے کھلے فراک پر ہسپتال کا نیلا حفاظتی گاؤن اور ماسک پہنے وہ کندھے سے پرس لٹکائی ہوئی تھی۔ تم باہر جاؤ۔ اس نے ایک سخت نگاہ اندرانی پہ ڈالی۔ وہ اسے خاموشی سے گھورتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مالا نے دروازہ بند کیا، پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے لاک کیا۔ نگینہ بیگم چونکی، مسکراہٹ غائب ہوئی۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹی تو اس کا چہرہ، ایسا چہرہ انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کیسی ہیں آپ سرکار؟ وہ دروازے سے پشت لگائے گلابی پڑتی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ نگینہ بیگم ایک لمحے کے لیے سانس نہ لے سکیں، لیکن وہ لمحہ آیا اور گزر گیا۔ انہوں نے دھیرے سے سانس خارج کیا، چہرہ اسی طرح پرسکون تھا۔ ہاں ہوں میں سرکار۔ ان کا آدھا چہرہ اور آنکھیں واضح تھیں، ان میں رونتی فخر تھا۔ یہ سب براؤنی سے شروع ہوا تھا۔ وہ ماسک نیچے دھکیلتی آگے آئی، پھر ان کی پائنتی کے قریب ٹھہر گئی۔ آپ نے جادو میرے اندر براؤنی سے اتارا تھا۔ محبت ویسے بھی ایک جادو ہے کشمالہ، ایلیوژن، نظر کا دھوکہ۔ وہ مسکرا رہی تھیں۔ اور میری ماں؟ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ ان پہ بھی جادو کیا تھا نا آپ نے؟ جادو خود سے کسی جسم میں داخل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا جسم کا مالک اس کو اجازت نہ دے، میری بیٹی۔ وہ ایسے ہی مسکرا رہی تھیں۔ تمہاری ماں کی ایک بیمار بہن تھی جو برسوں اس کے ساتھ رہی تھی، اور اس کی خدمت نے تمہاری ماں کو حفاظتی حصار میں باندھا ہوا تھا، لیکن جب وہ مری تو تمہاری ماں ڈپریشن کا شکار ہو گئی، اور ڈپریشن کسی بھی جادوگر کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ وہ وقفے سے بول رہی تھیں، جیسے جسم میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی ہوں لیکن وہ ان کو دبا رہی ہوں۔ ڈپریشن ایک سوراخ ہے، جس انسان کو لگ جائے اس کے جسم میں دو چیزیں آسانی سے داخل ہو جاتی ہیں،
موذی مرض اور جادو. تمہاری ماں کو ڈپریشن ہم نے نہیں دیا تھا، تم نے دیا تھا. میں نے؟ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے. یا تمہیں بھول گیا؟ تم اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی. ان کی آنکھوں میں ملامتی سی مسکراہٹ تھی. تم 5 سال اس سے دور رہیں. تمہاری خالہ مر گئی اور وہ ڈپریشن میں چلی گئیں. تم وہاں ہوتی تو شاید ان کی زندگی میں جینے کی امید ہوتی، مگر تمہیں اپنا کریئر بنانا تھا. اس نے بے اختیار ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں. ہم نے تو تمہارے ساتھ احسان کیا تھا کشمالہ. تمہارا کریئر ختم کر کے تمہیں تمہاری ماں سے ملوا دیا. یوں اس کے آخری چند ماہ میں تم اس کے ساتھ تھیں. آپ اپنے گناہ میرے سر مت ڈالیں، وہ دبا دبا سے چلائی. نا برا لگتا ہے ہر انسان کو کشمالہ، لیکن کیا تم اپنی ماں کو چھوڑ کے نہیں گئی تھی؟ آنسو اس کے چہرے پر گرتے ٹھوڑی سے چپکے ماسک میں جذب ہو رہے تھے. آپ کے جادو نے اوشن کو برباد کیا، میری ماں کو بیمار کیا، لیکن میرے جادو نے اسے نہیں مارا. وہ مسکرائیں. اس کی موت اسی طرح لکھی تھی. اور میرے دل میں زیادتی محبت وہ کس نے ڈالی؟ مالا کی بھیگی آنکھوں میں سارے زمانے کی نفرت تھی، دکھ تھا. اس نے مسلسل اپنی مٹھیاں بھینچ رکھی تھی. وہ اس عورت کا منہ نہیں نوچ سکتی تھی جس کا منہ پہلے سے گل سڑ چکا تھا. کہا نا جادو ایسا اثر نہیں کرتا جب تک اس کو کسی دل میں چور دروازہ نہ مل جائے. محبت تو ایک ایلیوژن ہے اور تم خود ایک ایلیوژنسٹ ہو مالا. تم دیواروں پر ایلیوژن بناتی ہو، ہم دلوں میں بناتے ہیں. آپ ایلیوژن کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. لیکن وہ نہیں سن رہی تھی. یہ اعتراف کا مرحلہ تھا. اسٹیج پر کرتب دکھاتے جادوگر اس مرحلے کا انتظار کیا کرتے تھے جب پردہ گرنے سے چند لمحے پہلے وہ حاضرین کے سامنے سر جھکا کے داد وصول کریں. تمہارے دل میں یہ ایلیوژن تمہارے خوف نے داخل کیا. عمر گزر جانے کا خوف، اپنی دوستوں کی شادیاں اور بچے دیکھنے کے بعد تنہا رہ جانے کا خوف. یہ خوف سارے عشق کو پختہ کرتا ہے. میں سرکار کو ڈھونڈنا چاہتی تھی. اس نے اپنی گردن پہ ہاتھ رکھا. تو آپ نے مجھے مارنے کی کوشش کی. اسے نگیننے کی چپن یاد آئی. وہ تو بس ایک ڈراوا تھا، ورنہ ہم تمہیں کیوں مارنا چاہیں گے پیاری بیٹی. بیٹی؟ اس نے منامتی نظروں سے انہیں دیکھا. کیسے کر لیتی ہیں آپ؟ ساری دنیا کو کیسے دھوکہ دے لیتی ہیں؟ تم اس دھوکے سے بچ سکتی تھیں. تمہارے خواب تمہیں ہنٹس دے رہے تھے، تم تب بھی نہیں سمجھ سکیں. مالا نے اس بات میں سر ہلایا. شکور میرے اسکول کا چوکیدار. شکور ایک ہنٹ تھا. جان گئی ہوں. اب جب اس کے سب واضح ہو گیا تھا سو کوئی پہیلی نہ رہی تھی. وہ ایک ایسا آدمی تھا جس کی سیاہ رنگت پہ اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور وہ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کے دبئی چلا گیا. خوابوں میں اصلی جادوگروں کے چہرے نہیں دکھائے جاتے ورنہ انسانوں میں فساد ہونے لگے، صرف علامتیں دکھائی دیتی ہیں. مجھے شکور دکھائی دیا لیکن مجھے شکور کو نہیں ڈھونڈنا تھا. مجھے اپنے ارد گرد کسی ایسے انسان کو ڈھونڈنا تھا جس کا اس کی رنگت پہ مذاق اڑایا جاتا تھا. اور وہ دبئی چلا گیا. اس نے آنکھیں بند کیں. گرم گرم آنسو گال پہ گر رہے تھے. وہ کیوں نہ سمجھ سکی. میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، کسی کو تم سے نفرت نہیں کروائی، صرف محبت کروائی. تمہیں وہ دیا جو تمہارے پاس نہ تھا میری بیٹی. میں نے تمہیں گھر دیا، شوہر دیا. اس نے آنکھیں کھولیں. اب کہ اس کی آنکھوں میں صرف نفرت نہیں تھی، افسوس بھی تھا. تمہارا کام تھا اپنے شوہر کو خوش رکھنا، گھر بسانا اپنا، اور تم وہ نہ کر سکیں. قصور کس کا ہے؟ وہ بوڑھی عورت ٹوٹے سانسوں کے درمیان اطمینان سے بتا رہی تھی. مجھے ترس آ رہا ہے آپ کے اوپر. وہ سر نفی میں دائیں بائیں ہلا رہی تھی. اتنے گناہوں کی آگ لے کر کیسے جائیں گی اللہ کے پاس؟ آگ تو میرے لیے اس دنیا نے بنائی تھی کشمالہ. وہ زخمی سا مسکرائیں. مجھے میری شکل کی وجہ سے دھتکار دیا تھا، سو میں نے ایک ایلیوژن بنا لیا جیسے تم بناتی ہو. مجھے خود سے مت ملائیں. اس کی آواز بلند ہوئی. البتہ وہ ویسے ہی لیٹی رہیں. ان کے جسم سے لگی نالیاں اور تاریں مختلف مانیٹرز میں پیوست تھی جو ان کے وائٹرز بتا رہے تھے ان کے دل کی رفتار، بی پی سب نارمل تھا. مجھے کس آگ سے ڈرا رہی ہو؟
آگ تو یہ دنیا تھی میرے لیے، آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ جنت نہ جہنم، سب ایک ریلیجن ہے۔ میں نے اس دنیا سے اپنا حق کشید کیا ہے جیسے سب کرتے ہیں۔ وہ چند قدم مزید آگے آئی، سر جھکا کے ترہم سے انہیں دیکھا۔ اور ہلال کہاں ہے وہ؟ نگینہ بیگم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہلال کو نہ تم ڈھونڈ سکو گی اور نہ تمہارا ماہر فرید۔ ان کی آنکھوں میں کچھ ابھرا جسے وہ پڑھ سکتی تھی۔ اتنی نفرت ہے اس سے سرکار؟ وہ بھیگی آنکھوں سے پہلی دفعہ مسکرائی۔ اس پہ جادو نہیں چلتا نا آپ کا؟ نگینہ بیگم مسکراتی رہیں، ان کے اطمینان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ آپ نے زیاد اور میری شادی صرف زیاد کے لیے نہیں کروائی، آپ کو کچھ اور بھی چاہیے تھا۔ وہ آنکھوں میں بہت سی نفرت اور افسوس لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی ہے نا؟ اس الفاظ پہ کچھ تھا جو ان کی آنکھوں میں چمکنے لگا۔ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں تم میری پوتی کو مجھ سے چھین بھی نہیں سکتی مالا۔ وہ ایسی شیطانی چمک تھی کہ کشمالہ مبین کو لگا کوئی اس کی گردن کے گرد آگ کا توک پہنا رہا ہے۔ ہاں، میں نے یہ سب اس بچے کے لیے کیا ہے، وہ چمکتی آنکھوں سے چبا چبا کے کہہ رہی تھی۔ وہ جب اس دنیا میں آئے گی تو وہ میری سب سے بڑی طاقت بنے گی اور تم۔ انہوں نے تحقیر سے اسے دیکھا۔ پہلی دفعہ کشمالہ کو ان کی نظروں میں اپنے لیے حقارت دکھائی دی۔ اور تم ساری عمر زیاد سے بندی رہو گی، تمہارے پاس اب کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ وہ چند لمحے لب بھینچے ان کو دیکھتی رہی، پھر ان کے کان کے قریب جھکتی گئی یہاں تک کہ اس کے ہونٹ ان کے بالوں کے قریب آ ٹھہرے۔ کس نے کہا کہ وہ دنیا میں آئے گی؟ نگینہ بیگم ایک دم جہاں تھی وہیں ساکت رہ گئیں۔ وہ میرے پیر کی زنجیر نہیں بنے گی، وہ سرگوشی میں کہہ رہی تھی۔ میں آج اس کو ختم کرنے جا رہی ہوں۔ کوئی بھی چیز مجھے آپ سے اور آپ کے بیٹے سے نہیں جوڑے رکھے گی۔ میں اس بچے کو قتل کرنے جا رہی ہوں۔ وہ سیدھی ہوئی اور فاتحانہ مسکراہٹ اور بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ نہیں مالا، نہیں۔ ٹوں ٹوں ان کے مانیٹر پر ایک دم نمبر بڑھنے لگے، دل کی دھڑکن، بی پی۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن نہیں اٹھ سکیں۔ مالا پلیز مت کرو، اس کو مت مارنا۔ آنسو آنکھوں سے ٹپکتے چہروں کی پٹیوں میں جذب ہونے لگے۔ مجھے معلوم ہے یہ گناہ ہے، لیکن میں ایک بڑے گناہ کا راستہ روک رہی ہوں۔ میں سحر عشق سے جنم لینے والی بچی کو اس دنیا میں نہیں لاؤں گی، کیونکہ میں دنیا کے جس کونے میں بھی چلی جاؤں زیاد اس کی تلاش میں آ جائے گا۔ سو میں آج اس وجہ کو ہی ختم کر رہی ہوں۔ نہیں پلیز، خدا کا واسطہ۔ انہوں نے کپ کپاتے نہیں ہاتھ جوڑے جن سے بہت سی تاریں پیوستہ تھیں۔ خدا کہاں سے آ گیا؟ جنات کو بلائیے سرکار، اپنے جنات کو۔ وہ دبا دبا سا گھرائی۔ اور اپنے قاتل بیٹے کو بھی بلائیے۔ آج کوئی انسان یا جن مجھے یہ کرنے سے روک نہیں سکے گا۔ اب یہ فیصلہ میں کروں گی، میں۔ سینے پر انگلی سے دستک دی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ نہیں پلیز نہیں، وہ چلانے لگی۔ مالا نے بیل پر انگلی رکھ دی۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور اسکربس میں موجود اسٹاف بھاگتا ہوا اندر آیا۔ میں ان کی بہو ہوں، یہ بہت تکلیف میں ہیں۔ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے سنجیدگی سے انگریزی میں کہنے لگی۔ کیا ان کو مزید پین کلر دیے جا سکتے ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ یہ چند گھنٹے تک سوتی رہیں۔ نگینہ بیگم چلاتے ہوئے سر تکیے پر مار رہی تھیں، ان کا جسم بھی جھٹکے کھا رہا تھا۔ دونوں اسٹاف ممبرز میڈیکل لینگویج میں چلاتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے، غالباً ان کو کوئی انجیکشن دیا جانے لگا تھا۔ نہیں پلیز مالا، یہ مت کرو۔ وہ آنسو رگڑ کے صاف کر چکی تھی، اب جذبات سے عاری چہرے کے ساتھ ان کے بیڈ کی پائنتی کے ساتھ کھڑی رہی، بنا پلکیں جھپکائے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ بلائیں ان کو، اپنے موکلوں کو بلائیں نا، وہ دبا دبا سا اردو میں بولی۔ ایک نرس اب ان کی آئی وی میں کوئی انجیکشن لگا رہی تھی۔ نگینہ بیگم نے آنکھیں بند کی، ہونٹ ہلانے کی کوشش کی، کچھ پڑھنا چاہا لیکن جسم کی طاقت اب ختم ہو چکی تھی، اوپر سے دوا کا اثر بھی شدید تھا۔ ان کے ذہن میں اندھیرے ڈوبنے لگے۔ نہیں پلیز نہیں، وہ بچی بہت قیمتی ہے، وہ بند آنکھوں سے غنودگی میں جاتی بڑبڑا رہی تھیں۔
جسم اب ڈھیلا پڑتا جا رہا تھا۔ کشمالہ مبین نے افسوس سے سر جھٹکا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کو اب کسی انسان یا جن کا خوف نہیں رہا تھا۔ ہسپتال کے اس کمرے کا منظر اب قدرے بدلا ہوا تھا۔ نیم تاریک خاموشی، فضا کا بوجھل پن اور نگینہ سلطان کا پرسکون جسم جو دواؤں کے زیر اثر غنودہ تھا۔ زیاد سلطان کاؤچ پر بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، دونوں ہاتھوں میں موبائل پکڑے اس پر انگلیاں چلاتا ہوا۔ دفتر اسکرین پہ میسج ابھرا۔ کچھ عجیب سا ہے زیاد بھائی، صبح کشمالہ کام پہ نہیں آئی، پھر اسے مجھے کال کر کے کہا کہ آج میں آف کر لوں، وہ آپ کی والدہ سے ملنے ہسپتال جا رہی ہے، وہاں سے وہ گھر جائے گی۔ جب تک میں یہاں پہنچا وہ ہسپتال سے نکل رہی تھی، میں کافی فاصلے سے اس کا تعاقب کرتا رہا۔ وہ گھر نہیں گئی، وہ کیب لے کر ایک کلینک آئی ہے، کافی دیر سے اندر ہے، میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ زیاد ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھا، کانوں میں ایک گھنٹی سی بجنے لگی جیسے قدیم زمانوں میں جنگ سے پہلے شہر والوں کے لیے بجتی تھی۔ اس کا رواں رواں کھڑا ہونے لگا۔ وہ صبح ہسپتال آئی تھی؟ جی، میں نے خود اسے یہاں سے نکلتے دیکھا تھا۔ زیاد نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ نگینہ بیگم کے غنودہ جسم میں حرکت ہوئی تھی۔ زیاد، وہ بدقت پلک جھپکا کے اسے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کشمالہ یہاں آئی تھی؟ وہ اٹھ کے ان کے سرہانے تک آیا، چہرہ سپاٹ تھا اور آواز میں تفتیش۔ کون؟ ان کے آدھے چہرے سے پٹی جیسے کھلتی گئی تھی، کسی کوڑ کے مریض کی مانند چہرے کا جلا ہوا حصہ بھر کے گردن تک پہنچ چکا تھا۔ وہ کیوں آئی تھی اور آپ کی طبیعت کیوں خراب ہوئی تھی؟ زیاد، نگینہ بیگم نے ایک دم چونک کر گھڑی کو دیکھا، جیسے دماغ جاگ گیا ہو۔ بے اختیار زیاد کا ہاتھ تھاما۔ روکو روکو۔ کس چیز سے؟ اس کا سانس تھم گیا، سارے جواب واضح تھے۔ وہ آپ کی نفرت میں اس کو مار دے گی۔ زیاد سلطان ہل نہ سکا، ایسے جیسے نمک کا مجسمہ ہو۔ کس کو؟ آپ کی بیٹی۔ ان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس کو بچا لو، وہ اس کو ختم کر دے گی۔ بیٹی؟ اسے اپنی آواز کنویں سے آتی سنائی دی۔ وہ بہت قیمتی ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ بدقت دونوں ہاتھوں میں پکڑا۔ آپ کب سے جانتی ہیں یہ بات؟ وہ زخمی نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس بچی کو مار دے گی۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ ایک دم اس نے زور سے ہاتھ چھڑایا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ نے ہمیشہ کی طرح اپنا کھیل کھیلا اور مجھے اندھیرے میں رکھا۔ وہ ان پہ جھک کے دبا دبا سا گڑایا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنا بچہ مجھے دو گے۔ آپ جانتی تھی اور مجھے نہیں بتایا؟ وہ ان کی بات نہیں سن رہا تھا۔ زیاد، انہوں نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑ دیے، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتا پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس بچے کو ختم مت ہونے دینا۔ وہ رکی، انہی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بچہ، آپ کی بیٹی، وہ کشمالہ کو کبھی آپ سے آزادی نہیں لینے دے گی۔ وہ اس کو زنجیر کی طرح آپ سے باندھ رکھے گی۔ کوئی دوسرا مرد اس سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ رک رک کے بول رہی تھی، آنسو پھسل پھسل کے مسک شدہ چہرے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کو روکو ورنہ وہ اس کو مار دے گی۔ مارنے دو۔ اس کا لہجہ برف تھا، سپاٹ، سرد۔ نگینہ بیگم کچھ بول نہ سکی، وہ ان کو اسی حالت میں چھوڑ کے باہر نکل گیا۔ کیف جمال کی کال آ رہی تھی۔ چند لمحے وہ گہرے سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرنے لگا، پھر فون کان سے لگایا۔ سنو کیف۔ ابارشن؟ یہ ابارشن کلینک ہے؟ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ پارکنگ میں کار کے ساتھ کھڑا تھا اور ساتھ ایک اسکرب والی لڑکی تھی۔ وہ جیب میں چند رول کے نوٹ ڈالتے ہوئے دائیں بائیں احتیاط سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی بیوی یہاں ابارشن کے لیے آئی ہے اور وہ پروسیجر روم میں ہے۔ کیف نے اسے اشارہ کیا۔ وہ سر کو خم دے کر آگے بڑھ گئی۔ میں نے ایک اسٹاف کو پیسے دیے ہیں، اسی نے بتایا ہے کہ۔ کیف، مزید مداخلت مت کرو۔ کیف جمال رک گیا، بے یقینی سے فون کان سے ہٹا کے دیکھا۔ کیا آپ؟ کہا نا، تم کوئی مداخلت نہیں کرو گے، اور اس کے باہر آتے ہی تم مجھے کلینک سے کنفرم کر کے دو گے
کہ اس نے پروسیجر کروایا ہے یا نہیں. وہ جو کرنے آئی ہے اسے کرنے دو گے. کیف جمال نے ناسمجھی سے اس بات میں سر ہلا دیا. ان کا تو طلاق کا کیس چل رہا تھا، ایسی صورت میں تو طلاق رک جاتی. پھر زیاد سلطان ایسے کیوں کہہ رہا تھا؟ خیر اسے کیا. وہ کافی دیر پارکنگ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اس کلینک کی عمارت کو دیکھ کے گیا. دفتر فون پہ میسیج ریسیو ہوا. یہ اسی اسٹاف کا تھا جس کو اس نے پیسے دیے تھے. اس کا پروسیجر مکمل ہو گیا ہے، وہ اس کو کچھ دیر میں ڈسچارج کر دیں گے. اس نے وہ میسیج زیاد کو بھیج دیا. خود کلینک کی لابی کو دیکھنے لگا جو شیشے کی دیواروں کے باعث اندر دکھائی دے رہی تھی. بہت انتظار کے بعد وہ اس کو راہداری میں چلتی دکھائی دی. وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا کہ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں تلے ہلکے واضح تھے. وہ گمسم سی قدم اٹھا رہی تھی. ساتھ ایک لڑکی تھی جو اسکربس پہنے ہوئی تھی اور ایک نسخہ ہاتھ میں لیے اسے کچھ سمجھا رہی تھی. دوائیں، پوسٹ ایبارشن کیئر. وہ اسی بے خیالی میں سر ہلا رہی تھی. وہ کار وہاں سے دور لے گیا. وہ اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی، نہ وہ اس ذہنی حالت میں تھی کہ اس کی توجہ اس طرف جاتی. وہ کافی دیر کلینک کے باہر ایک بینچ پر بیٹھی رہی، نسخہ ہاتھ میں پکڑے چپ چاپ سر نیچے گرائے. شاید وہ رو رہی تھی، پھر بدقت وہ اٹھی، موبائل کے بٹن دبائے. اب وہ کیب بلا رہی تھی. کیف جمال نے زیاد کی ہدایت کے برعکس اس کا تعاقب نہیں چھوڑا. وہ یہاں سے فارمیسی گئی، اپنی دوائیں خریدی اور پھر وہاں سے گھر چلی گئی. جس لمحے وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی وہ دور سے دیکھ سکتا تھا کہ اس کو شاید چکر آ رہے تھے اور وہ دیوار پکڑ پکڑ کے چل رہی تھی. کام مکمل ہو چکا تھا. اس نے زیاد کو میسیج پہ اطلاع دے دی. گڈ. جوابی میسیج فوری موصول ہو گیا. کیف جمال کافی دیر اس میسیج کو تکتا رہا. پھر اس نے فون گیلری کھولی، وہاں موجود ماہر کی تصویر نکالی جو اس نے صبح صبح کھینچی تھی جب وہ مالا کی کافی شاپ کی قطار میں کھڑا تھا. یہ تصویر اسے زیاد کو بھیجنی تھی. وہ زیاد کی آنکھیں تھا، اسے ماہر فرید کی آمد کے بارے میں بتانا چاہیے تھا. گڈ. اس نے پھر سے زیاد کا میسیج پڑھا. انگلیوں نے حرکت کی، انگوٹھے نے ڈیلیٹ کا بٹن دبایا، تصویر مٹ گئی. گڈ. وہ تلخی سے بڑبڑاتے ہوئے کار سٹارٹ کرنے لگا. اپنے بچے کے مر جانے پہ گڈ کون کہتا ہے؟ وہ زیاد سلطان کو ماہر فرید کی آمد کے بارے میں نہیں بتائے گا. اس دنیا میں سب سے قیمتی شے انفارمیشن ہوتی ہے اور ہر انفارمیشن ایسی نہیں ہوتی کہ اپنے باس کو فراہم کی جائے. کیف جمال نے کار سڑک پہ ڈال دی. ہسپتال کے کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے زیاد سلطان نے رک کے کیف کا میسیج پڑھا، گڈ لکھ کے بھیجا اور تیزی سے کمرے کی طرف آیا. نگینہ بیگم اسی طرح بے چین سی لیٹی تھیں، وہ جیسے بہت تکلیف میں تھیں. اسے دیکھ کے چونکیں. تم نے اسے روکا؟ بھیگی آنکھوں میں امید بھرے پوچھا. وہ بچہ ختم ہو گیا ہے سرکار، اور آپ کا کھیل بھی. اس کے چہرے پہ بہت کچھ تھا، زخمی پن، نفرت، طیش اور ڈھیروں ملال. اب میں کبھی اس تکلیف سے نہیں گزروں گا جس سے آپ نے ہلال کے بھائیوں کو گزارا ہے. وہ چبا چبا کے کہتا گیا. پھر وہ وہاں رکا نہیں، اگلے ہی لمحے دھڑام سے دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا. نگینہ بیگم نے شکستگی سے سر تکیے پر ڈال دیا اور آنکھیں بند کر لیں. ان کی ساری دنیا جل کے راکھ ہو گئی تھی. جاری ہے. اسی کے ساتھ فائنلی آج چیپٹر 15 اینڈ ہوا اور ایپیسوڈ 16 یا چیپٹر نمبر 16 کہہ لیں. ایپیسوڈ تو کافی آگے چل رہی ہے، چیپٹر نمبر 16 ہی وہ انشاءاللہ ہم کل سٹارٹ کریں گے. اور آپ لوگوں کو آج کا ایپیسوڈ کیسی لگی ہے مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.